کوئی حاجت ہے، نسبت مصطفیٰ سے ہیں۔ آج ایک خاتون نے ٹیلی فونک پروگرام میں کسی ملک سے مجھے بتایا کہ جب سے میں نے 1 to 9 کا عمل کیا، 129 بار سورۃ کوثر تھیلی پہ پڑھی، میری تھیلی میں سے سونا نکلتا ہے۔ یہ الفاظ ہیں، آپ ریکارڈنگ میں سنیں، یہ الفاظ ہیں اور ریکارڈنگ میں سنیں۔ آج پروگرام آج کا جو میں پوری دنیا کی فون سنتا ہوں، میری تھیلی میں سے سونا نکلتا ہے۔ کملی والے کی نسبت کے ساتھ، میرے آقا کی نسبت کے ساتھ جتنی بھی صورتیں ہیں، جتنی بھی آیات ہیں، جتنی بھی قرآنی نظام ہے، ان کی تاثیر کمال ہے۔ سارا قرآن کمال ہے، سارا قرآن بے مثال ہے کہ میں نے 129 بار سورۃ کوثر نہیں چھوڑی اور 129 بار سورۃ کوثر کو نہیں چھوڑا۔ ہاں، پر میری تھیلی سے سونا نکلتا ہے، جواہر نکلتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے 5000 سے کم کا نوٹ نہیں نکلتا، کوئی کہتا ہے یہ نکلتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ نکلتا ہے۔ نسبت مصطفیٰ، کملی والے کی نسبت، آقا کی نسبت، سورۃ کوثر کی برکت۔ اس دعا کو یاد کر لے، اللہم انی اسألک۔ آپ نا سواری میں بیٹھے ہو نا، میں ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں۔ کئی سفر میں ہیں، کئی سواری میں ہیں، کہیں ہیں، نفل سفر سواری میں آپ پڑھ سکتے ہیں، نفل سفر سواری میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے قیام فرض نہیں، اس کے لیے قبلہ رخ کا ہونا فرض نہیں، یہ بتا دوں آپ کو۔ کہیں گاڑی سواری میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ٹھیک خود ڈرائیونگ کر رہے ہیں، پھر نہیں، توجہ ڈرائیونگ کی طرف ہو۔ آپ نفل پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھتے ہوئے آپ وہیں پڑھیں اور اس دعا کو نفل پڑھ کے دو، پھر اس دعا کو موبائل پہ لے کے، کاغذ پہ لے کے یا سینے کے اندر کی پرتوں پہ اس دعا کو گڑ گڑا کے پڑھنا شروع کر دیں اور اللہ سے ایک بات کہیں، مولا پردیسی کے ساتھ تیرے وعدے اور ہوتے ہیں۔ اٹھاؤ پردیسی ہاتھ، کتنے ہاتھ پردیسیوں کے ہیں؟ واہ مولا، اب دیکھ، اب تو کرم کر دے مولا، تو جانتا ہے پردیسیوں کے ساتھ تیرے وعدے اور ہیں۔ کلمے کے بعد سب سے اہم ترین چیز نماز ہے، تو نے پردیسیوں پہ وہی عادی کر دی۔ تو کہتا ہے پردیسی اگر تو تہجد نہیں پڑھتا تو کوئی حرج نہیں، تو سنت نفل نہیں پڑھتا تو کوئی حرج نہیں، تو 4 ہے 2 پڑھ لے، میں راضی بھی ہوں، خوش بھی ہوں، اور تو اگر 2 کی جگہ 4 پڑھ لے میں خود ناراض ہو جاؤں گا۔ میں رعایتیں دیتا ہوں تو سختیاں مانگتا ہے۔ کئی سفر میں جا رہے ہیں، یہ نفل پڑھ کے اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیں، گڑ گڑانا شروع کر دیں، ہاتھ اٹھا کے مانگیں، بغیر ہاتھ اٹھائے مانگیں، جیسے مانگیں اس کو پڑھنا شروع کر دیں گڑ گڑا کے، اللہم انی اسألک، اور پھر پڑھتے وقت مولا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اور میں نے یاد ہے ایک بات آپ سے پہلے بھی کہی، آج بھی کہہ رہا ہوں، جن دعاؤں سے پہلے اللہم آتا ہے اور ربنا آتا ہے ان کی قبولیت آخری درجے کے کمالات کو چھوتی ہے۔ ساری دعائیں بابرکت، لیکن جن سے پہلے اللہم آتا ہے اور جن سے پہلے ربنا آتا ہے ان کی دعاؤں کے کمالات، ان کی برکات، ان کے ثمرات، ان کی تاثیر، ان کی عرش کے ساتھ نسبتیں اور ہوتی ہیں۔ اللہم انی اسألک وتوجہ الیک، تیری طرف میری توجہ ہے، نبی الرحمہ، انی اسألک وتوجہ الیک بنبی، اللہم انی اسألک وتوجہ الیک بنبینا محمد، بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی الرحمہ یا محمد انی۔ اس دعا کو پڑھیں اپنے مسائل کے لیے، اس دعا کو پڑھیں اپنی زندگی کے لیے۔ اور ایک میں عجیب بات بتاؤں، یہ دعا مسجد نبوی تک نہیں ہے۔ اگر مسجد نبوی تک کے سارے عمل ہوتے تو پھر ساری دنیا جا کے مسجد نبوی میں عمل کرتی۔ میرے آقا کا فیض بر و بحر میں ہے، زمین و آسمان میں ہے، ہر پل ہر سانس میں ہے، ہر لمحہ ہر لہجہ میں ہے۔ میں ایک آبدوز کے اندر تھا، آبدوز، تو میں نے آبدوز سے اس بندے سے پوچھا، میں نے کہا نماز، اس نے کہا ہم اس کے اندر ہی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ میں کہا واہ مولا، انہوں نے کیسا عجب نظام بنایا، کیسا عجب نظام بنا۔ اس دعا کے ذریعے سے اللہ مانگیں
اس دعا کے ذریعے سے اللہ کا حبیب مانگیں، اس کے دعا کے ذریعے سے اللہ سے رزق وسیع مانگیں، برکت عافیت مانگیں، نسلوں کے لیے راحتیں رحمتیں اور خیریں مانگیں اس دعا کے ذریعے سے۔ یہ میں آپ کو خصوصی دعا دی تھی پہلے،